تو دن کتنے ہو گئے کچھ پتا ہے؟ نہیں پتا ہے نا. ریت کتنا ہوتا ہے؟ ایک بگی لے لیجیے, بگی تو بہت دور ہوگی, پرات لے لیجیے, اس کو ہم نہیں شمار کر سکتے ہیں. سب لوگ بیٹھ کر کے نکال ہی نہیں سکتے. یہ مستری حضرات کام کرتے ہیں, یہ بھی نہیں بتا سکتے ایک کنی میں کتنا ریت آتا ہوگا. بہرحال اب ایک بات اور آپ سے عرض کروں, اس کے بعد رخصت ہوں. ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم, جو عیسیٰ روح اللہ ہیں, ان کو اللہ رب العزت نے بڑے معجزات عطا کیے تھے. ایک روز یہ ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے, تو پہاڑ پہ چلتے 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 ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. تو آپ کی نظر پہاڑ کی بلندی کے اوپر چوٹی کے آخری حصے پر پڑی, تو آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک بڑا خوبصورت پتھر ہے جو انڈے کی شکل ہے. جس طرح انڈا ہوتا ہے تو انڈے کی شکل کا ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. دودھ کتنا سفید ہوتا ہے؟ انڈے کی شکل کا ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے. اس کی بناوٹ, اس کی ساخت, اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں تعجب کرنے لگے, کہ سوچنے لگے کہ کتنا عمدہ, کتنا خوبصورت پتھر ہے یہ. اس کی بناوٹ کیسی, اس کی شکل و صورت کتنی خوبصورت ہے. ذہن کو حاضر کریں آپ, اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور عبادت کریں آج کی رات میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بناوٹ, اس کی شکل و صورت, اس کے رنگ و روپ کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے تھے کہ کتنا خوبصورت, کتنا عمدہ بہترین پتھر ہے یہ. اب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے, میرے نبی جو ہیں, اس کی بناوٹ, اس کی شکل و صورت پر تعجب کر رہے ہیں. تو ان کے دل میں بات ڈالی, وہی فرمائی, اے میرے پیارے پیغمبر عیسیٰ سنو, اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز میں نے اس پتھر کے اندر رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کی بناوٹ پہ تعجب کر رہے تھے, اس کے رنگ و روپ, شکل و صورت پہ تعجب کر رہے تھے. اب جب رب نے الہام فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز میں نے اس پتھر کے اندر رکھا ہے, تو اب یہ اچنبھے پڑ گئے. ان کی سوچ, ان کی فکر, ان کا جو ہے تعجب اور بڑھ گیا کہ میرے مولا نے اس پتھر کے اندر کون سی چیز چھپا رکھی ہے. اللہ کے نبی تھے, فوراً ہی دعا فرمائی, ہاتھ اٹھا دیا رب کی بارگاہ میں, میرے مولا جو تو نے اس پتھر کے اندر جس کو چھپا رکھا ہے وہ چیز مجھ پر ظاہر کر دے, مجھے دکھا دے کہ تو نے کیا چھپا رکھا ہے اس کے اندر. چونکہ تو نے فرمایا کہ اس سے تعجب کی چیز میں نے اس کے اندر رکھی ہے, تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. میرے مولا تو مجھے اس اندر کی چیز کو دکھا دے جو تو نے اس کے اندر چھپا رکھا ہے. اللہ کے نبی کی دعا مقبول ہو گئی. اللہ کے نبی کی دعا مقبول نہ ہو, دعا مقبول ہو گئے. آپ ابھی اسی پہاڑی پر ہی تھے کہ اللہ کی قدرت سے اچانک وہ پتھر پھٹ گیا. رب کا حکم ہوا, رب نے حکم فرمایا, پتھر پھٹ گیا, شک ہو گیا. ہمیں آپ کو پتھر توڑنے کے لیے آلہ چاہیے, اوزار چاہیے, طاقت چاہیے, قوت چاہیے. اس کے لیے کیا کچھ نہیں, یہ پتھر کیا چیز ہے. اتنی بڑی خلقت, اتنی بڑی دنیا رب نے بنوائی, تو کیا کہا, صرف اتنا ہی کہا, کن ہو جا. رب نے قرآن عظیم میں فرمایا کن ہو جا. اتنی بڑی دنیا, ساری کائنات پیدا ہو گئی, اور قرب قیامت میں فرما دے گا فیکون, ختم ہو جا, ختم ہو جائے. تو اس کے لیے کیا بعید ہے, کن کہا, ہو گئی, فیکون کہہ دے گا, فنا ہو جائے گی. تو بہرحال اللہ رب العزت کا حکم ہوا, وہ پتھر پھٹ گیا, شک ہو گیا, دو حصوں میں بٹ گیا. اب جب پھٹا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی پہاڑی کے اوپر تھے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پتھر کے اندر سے جو چیز نکلی وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ اس میں عبادت کر رہا ہے. اللہ تعجب کرو, ہم لوگ دیکھ کر کے, پڑھ کر کے حیرت ہوتی سن کر کے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر اللہ کا ایک محبوب نیک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور صرف عبادت نہیں کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس کے داہنی طرف انگور کا ایک درخت لگا ہوا ہے. انگور کا درخت ہم لوگ لگاتے, کتنی محنت کرتے, پانی دو, پودے دو, یہ اس کی حفاظت کرو, ایسا کرو. پتھر کے اندر انگور کا درخت لگا ہوا ہے, اور پورا درخت جو ہے بڑے بڑے انگور کے خوشوں سے بھرا ہوا ہے, لدا ہوا ہے, بڑے بڑے انگور اس میں لٹک رہے ہیں. اور اس کے بائیں طرف ایک نہر بہ رہی ہے جس میں ٹھنڈا, میٹھا, بہترین پانی بہ رہا ہے, صاف ستھرا, شفاف. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پتھر کو دیکھ کر کے تعجب تھا. اب جب یہ ساری چیزیں دیکھی تو تعجب کی انتہا نہ رہی, بڑے سوچ میں پڑ گئے, سوچنے لگے کہ اللہ کا کتنا محبوب مقبول بندہ ہے,
जो पत्थर के अंदर इबादत कर रहा है अपनी रब की, और उसके इंतजामात रब ने ये किए कर रखे हैं। उसके दाहिनी तरफ अंगूर का दरख्त है जो फलों से लदा हुआ है, बाईं तरफ नहर पानी की जारी है, उस पर ठंडा मीठा बेहतरीन पानी बह रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के करीब पहुंच गए, पहाड़ी को अबूर करते हुए उस शख्स के करीब पहुंच गए और गुफ्तगू फरमाई। आपने कहा कि तुम कौन हो और कितने दिनों से इस जगह पर, इस मकाम पर तुम अपने रब की इबादत कर रहे हो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि ईसा पैगंबर, मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, जो इनसे पहले नबी गुजरे थे, हजरत मूसा। उसने कहा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ और 400 साल से, 400 बरस से इस जगह पर अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। हमसे एक रात नहीं गुजारी जा रही है, उठक बैठक, आना जाना, भागना कूदना, सोच विचार के सब लगे हुए हैं। बड़ा कीमती वक्त आपके सामने मैं अर्ज करता हूँ। बहुत चीजें जो है जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करके रखता हूँ कि आपके जहन में क्या चीज में उतारूं, आपका अमल हो जाए तो हमारी भी बख्शिश का कुछ सहारा हो जाए।